جی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے دوستوں میں ہوں آپ کا دوست نثار جاوید۔ دوستو، میاں محمد بخش صاحب کا ایک بہت پیارا شعر ہے، کہتے ہیں خاصاں دی گل اما اگے نہیں مناسب کرنی، میٹھی کھیر پکا محمد کتے آگے ترنی۔ اگر آپ خاصوں کی بات اموں کے آگے کریں گے، یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ بہترین دودھ لیں، کھیر پکائیں، اتنی محنت کریں، پر پستہ بادام ڈالیں اور کتوں کے آگے رکھ دیں۔ میں یہاں پہ خاص باتیں خاص لوگوں سے کرتا ہوں، عام لوگوں سے نہیں کرتا ہوں۔ وہ عام لوگ جو اپنا ان کا بزنس ہے وہ کریں، اور جو غور طلب باتیں سوچنے کے لیے یا میرے ساتھ مجھے مشورے دینے کے لیے یا پاکستان کی سوچنے کے لیے یا اپنے اداروں کی سوچنے کے لیے ادھر پھر رہے ہیں، وہ ذرا آرام سے بیٹھ جائیں، میری بات سنیں۔ دوستو، میموری، یاداشت، اس کو میموری، کوئی میموری، کوئی کیسے بھی پروناؤنس کر دیں، کیسے بھی کر دیں، اس کا مطلب یاداشت ہی ہے۔ جب ہم میموری کہیں گے تو عام لوگوں کو آج کل سمجھنے کے لیے فون کی میموری سے پتہ چل جائے گا کہ جی کتنی میرے پاس اس میں سپیس ہے، چیزیں میں اس میں ڈاؤن لوڈ کر سکتا ہوں، اس میں کیا کیا چیزیں میں رکھ سکتا ہوں، کتنی جگہ میرے پاس، اس کی یاداشت کتنی باقی رہ گئی ہے۔ اسی طرح ہی جس طرح اس میں کیپیسٹیز ڈفرینٹ ہوتی ہیں، الگ الگ کیپیسٹی ہوتی ہیں کہ اس میں اتنی وہ سپیس ہے، اس میں اتنی ہے، اس میں اتنی ہے۔ اسی طرح ہی اللہ پاک نے جو انسان کے دماغ بنائے ہیں، اس میں بھی الگ الگ کیپیسٹی ہے۔ اس کے اندر بھی سیم اسی طرح ہی ہے کہ آپ اس کو کتنی یاداشت سے بندے گی۔ اس کے لیے ہمارے پاس کوئی میٹر یا چیزیں نہیں ہوتی ہیں، ہم اسیس کرتے ہیں۔ ہم اسیس کرتے ہیں کیسے؟ کسی سے بات کرتے ہیں، یہ اس سے بات کر کے اس کے عمل سے، اس کے جواب سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے، اس سے پرانے کوئی باتیں پوچھتے ہیں، اس کی یاداشت چیک کرتے ہیں، اس کی سوال یاد رکھنے کی کیپیسٹی چیک کرتے ہیں۔ کئی لوگوں کو آپ کو پتہ ہے، اتنا بھی پتہ نہیں ہوتا کہ صبح میں نے ناشتہ کیا ہے، وہ سپیس کم ہوتی ہے، وہ پرانا ڈیلیٹ ہو جاتے ہیں، نیا آ جاتے ہیں۔ تو اس طرح ہم جب بات کرتے ہیں، اسیس کرتے ہیں کہ اس کے پاس کتنی کیپیسٹی ہے، کتنی یاداشت ہے۔ جیسے فرض کیا آپ مثال کے طور پہ ان کی سپیس لے لیں، یوتھیوں کی میموری کی کتنی کیپیسٹی ہے۔ آپ اس میں ان کو سوال کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس میں زیرو کیپیسٹی ہے، کہ وہ جیسے وہ دیکھیں نا، جو کچھ کرتے رہے ہیں، ابھی وہ سب کچھ ذرا بھی کچھ نہیں ہوتا، وہ پیٹتے ہیں، مطلب کہ پچھڑا صاف ہو جاتا ہے، آگے وہ رہ جاتا ہے، زیرو کیپیسٹی، کہ ہر وقت پچھلا نیا سامان آ جانا، پرانا چلا جانا ہے۔ خیر، بات جو میموری کی شروع کی ہے، یہ اس میموری کے ساتھ جیسے آپ کو پرانی باتیں یاد رہتی ہیں، پرانی چیزیں یاد رہتی ہیں، اسی طرح اسی میموری کے ساتھ آپ کو آپ کے ذہن میں جو ورڈ بینک ہے، لفظوں کا ذخیرہ، وہ بڑھتا رہتا ہے یاداشت کے ساتھ۔ جتنی اس میں سپیس زیادہ ہوتی ہے، یاداشت کی کیپیسٹی اس معنی کی زیادہ ہوتی ہے، اتنا اس کا ورڈ بینک بڑھ جاتا ہے۔ جب ورڈ بینک بڑھتا ہے تو پھر جب بندہ بولتا ہے تو اس کی جو روانی ہے، اس کی سپیڈ، کیونکہ اس کو پیچھے سے جو ورڈ بینک ہے وہ سپورٹ کر رہا ہوتا ہے، اس کو میموری میں سارا کچھ پڑا ہوتا ہے، وہ بار بار تھرو کر رہا ہے، ہر چیز کی پھینکی جا رہا ہے، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا پھینکی جا رہا ہے وہ۔ تو پھر جو انسان بول رہا ہوتا ہے، وہ روانی سے، آسانی سے، بہترین طریقے سے وہ بولی جاتا ہے۔ یہ میں نے ساری باتیں آپ کو اس لیے سنائی ہیں کہ کچھ لوگ دنیا میں بھی سنتا ہوں، آپ بھی سنتے ہیں، جیسے ہم دونوں، آپ مجھے سن رہے ہیں، مجھے کمنٹ کریں گے، میں کسی اور کو سنوں گا، میں اس کو کمنٹ کروں گا، اسی طرح سے میں بہت لوگوں کو سنتا رہتا ہوں۔ جب اتنے لوگوں کو سنتا ہوں تو تھوڑی سی باتیں آپ کے ساتھ کرنے کے قابل ہوتا ہوں۔ جب بہت چیزیں میں پڑھتا ہوں، ادھر ادھر دیکھتا ہوں، تو پھر میں چند لفظ آپ کے ساتھ کرنے کے قابل ہوتا ہوں، اتنی اپنی کیپیسٹی بنا کے، اتنے لفظ ذخیرہ کر کے پھر میں آپ کے سامنے آتا ہوں۔ صرف میں ہی نہیں، جتنے بھی لوگ آپ دیکھ رہے ہیں، وہ سارے، سب کا پروسیجر ایک ہی ہے۔ اللہ پاک نے انسان سارے ایک جیسی بنائے ہیں، لیکن ان کی جو وہ کیپیسٹی ہے وہ کم زیادہ ہوتی ہے۔ وہ ہماری ڈائٹس، ہماری چیزیں، ہمارے پلنے کا طریقہ، بیٹھنا اٹھنا، رہن سہن، سب کے پر وہ متاثر ہوتی ہے، کم یا زیادہ ہوتی ہے۔ اب یہ جو کچھ لوگ جو میں نے چن کے نمبر 1 پہ نکالے، اب آپ سے ان کا تعارف کرواتا ہوں۔ ان کا تعارف اس لیے کرواتا ہوں کہ صرف تعارف نہیں کرواتا، یہ چونکہ ویڈیو جائے گی بڑی لمبی، میں پہلے تعارف کرواتا ہوں۔ 3 لوگ ہیں، اس کے بعد ایک کو تو آپ نے بہت زیادہ سنا ہوا ہے نا، آپ اس کے ہر بندہ ہی اس کا فین ہے، اس کے دشمن بھی اس کے فین ہے۔
لیکن اس میں ان میں سے ایک بندے کا کلپ اس میں لگاؤں گا، باقی جو ہے نا ویڈیو کا میرے خیال میں دوسرا پارٹ بنا لیں گے، یہ بہت لمبی نہیں ہے، اس میں دوسرے کے لگا دوں گا، اور جو پہلے والا ہے اس کو تو رہنے دیں گے۔ اب دیکھیں، یہ ہیں جی نمبر 1 پہ، اس بندے نے ہر جگہ پہ جس کو کہتے ہیں نمبر لوہا بنوانا، بات دلیل سے، بات ثبوت سے، بات روانی سے، کوئی ایسی کوالٹی کم نہیں ہوتی تھی اس بندے میں۔ اب یہ ہے نمبر 1 میرے لیے۔ اب یہ دوسرے نمبر دونوں نمبر 1 ہے۔ پہلے یہ دیکھیں، یہ ایک یہ ہے، اس کا نام ہے اختیار ولی۔ دوسرے یہ دیکھیں، یہ ہے قادر پٹیل۔ اب یہ جو ہے میں نے کہا نا دونوں ایک نمبر ہی ہیں۔ یہ کیسے؟ ایک سے بڑھ کر ایک، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے ایک سے بڑھ کر ایک۔ دوستو، ایسی بات کرنی اور سننی اچھی لگتی ہے جو ثبوت، دلیل اور اخلاق ہر چیز کے دائرے میں رہے اور اچھے طریقے سے آپ کے منہ سے نکلے، دوسرے کے کانوں سے ٹکرائے اور سیدھی دل میں اتر جائے۔ تو اسی طرح اب ان میں سے میں آپ کو اختیار ولی کا کلپ سناؤں گا۔ کلپ سنانے سے پہلے ایک بات کرنی چاہتا ہوں۔ ٹوٹی پھوٹی سڑکوں پہ اگر گاڑی چلائیں، دنیا کا کوئی بھی ڈرائیور ہو، آپ کو پتا ہے کہ ہر ڈرائیور کی کوشش ہوتی ہے کہ میں گڑھے سے بچا کے، کھڈوں سے بچا کے، ادھر ادھر کر کے گاڑی کو نکالوں تاکہ گاڑی کنفرٹیبل رہے، اس کے اندر جمپ نہ آئے، گاڑی ڈیمیج نہ ہو، اسی طرح ہوتا نا۔ لیکن کچھ ڈرائیور ایسے بھی ہوتے ہیں، اس کا بھی آپ سے تعارف کرواتا ہوں۔ کچھ ڈرائیور ایسے بھی ہوتے ہیں جو گڑھا ڈھونڈ کے گاڑی اس میں مارتے ہیں۔ گڑھا اگر سائڈ پہ ہوگا، گاڑی پلین جگہ پہ جاتی ہے، وہ ادھر جا کے گڑھے میں مار کے ٹائر آتا ہے۔ اور وہ ہمیشہ اس کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ پاس سے کوئی پتھر پڑا ہو تو میں اس کے بھی ٹکرا کے جاؤں، گڑھا پڑا تھا اس میں ٹکرا کے جاؤں۔ اسی طرح سیاست کے سفر میں ایک اور بندہ ہے، یہ بھی شک کریں، یہ ہے بسرا صاحب۔ بچوں کو گرمیوں میں خسرہ نکل آتا تھا نا، تقریباً ایسی قسم ہی ہے۔ یہ بسرا صاحب ہے۔ یہ ہر پارٹی کا دروازہ کھٹکھٹا کے پوچھتے ہیں کہ آپ کے پاس ذلیل ہونے والی کوئی سیٹ خالی ہے؟ وہ کہنا نہیں ہے تو آگے چلے جاتے ہیں۔ پھر جا کے ڈور ناک کرتے ہیں، جی آپ کے پاس جوتے کھانے کے لیے کوئی سیٹ ایسی خالی ہے؟ لیکن یہ ڈھونڈتے رہتے ہیں، ان کو کوئی نہ کوئی جگہ مل جاتی ہے۔ کام ان کا یہی ہوتا ہے کہ ایک پارٹی میں داخل ہونا ہے، ذلیل ہونا ہے، اور پھر چھوڑ کے دوسری پارٹی میں چلے نا، پھر ادھر ذلیل ہونا ہے۔ ساری پارٹیوں کو جوتے ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ کھا چکے ہیں۔ اب یہ اختیار ولی صاحب کے ہتھے چڑھ گئے ہیں۔ اختیار ولی صاحب ان کی اتنی ٹھکائی کر رہے ہیں، اتنے ان کے وہ بینڈ بجا رہے ہیں جو کہ آپ دیکھ کے خوش ہو جائیں گے۔ میرے خیال میں باقی باتیں بعد میں کرتے ہیں، سنیں۔ چار باتیں کی ہے نا، ایک بات سنیں۔ بشرا صاحب، جس کو پی ٹی آئی جس کو عزت دینا چاہے نا، اللہ اس کو ذلیل اور رسوا کر دیتا ہے۔ آپ لوگوں نے عزت دی تھی نا ایک ثاقب نثار کو، اس کو کہاں پہنچا دیا؟ آپ نے عزت دی تھی نا، پگ پہنانے کی کوشش کی تھی جنرل فیض کو، اس بیچارے کو آپ نے کورٹ مارشل کرا دیا، پتہ نہیں اس کا انجام کیا ہوگا۔ اب آپ نے اچھے بھلے ایک جج کو، منصور علی شاہ کو، کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ قاضی فائز عیسیٰ کی ایڈمیشن کہاں پہ ہوئی ہے؟ کبھی وہ ٹیمپل ان کا نام سنا ہے آپ نے؟ ٹاپ آف دا لسٹ میں 1 نمبر پہ قاضی فائز عیسیٰ کا نام آیا ہے؟ کچھ پتا ہے آپ کو؟ اس کو کہتے ہیں اللہ جب عزت دیتا ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ وہ بندہ ہے جس نے آئین کو ہاتھ میں پکڑ کے اس پہ سوگند کھا کر اس پہ فیصلے کیے ہیں۔ آپ کو فیسیلیٹیٹ نہیں کیا نا، اس لیے آپ کو برا لگتا ہے۔ ہر وہ بندہ آپ کو برا لگے گا جو بندہ عمران کو نہیں مانتا، وہ بس وہ گندا ہے، وہ غلط ہے، وہ خراب ہے، وہ چور ہے، وہ ڈاکو ہے۔ آپ کا لیڈر 190 ملین پاؤنڈ کی چوری میں پکڑا گیا ہے، جیل میں پڑا ہوا ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ وہ ظلم و جبر کاٹ رہا ہے۔ دیسی انڈے کھانا کوئی ظلم و جبر ہے؟ دیسی مرغے کھانا کوئی ظلم و جبر ہے؟ مکھن کھا رہا ہے، دودھ پی رہا ہے، شیعہ سیٹ کھا رہا ہے، ورزش کی مشینیں مل رہی ہیں، اور کیا چاہیے اس کو؟ نشے تماشے چاہیے؟ یہی چاہتے ہو؟ یہ نہیں ہوگا۔ اس کو اگر آپ ظلم و جبر کہتے ہیں تو یہ ہم نہیں کر سکتے۔ جو دیا ہے وہ بہت ہے، اور اپنی لمٹس میں رہیے۔ میں پھر آپ کو کہتا ہوں بسرا صاحب، آپ کا مستقبل جو ہے وہ تاریخ نہیں بلکہ وہ کہیں دکھائی نہیں دے رہا۔ جی ولی صاحب، آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ واپس کوئی دوسری سیاسی جماعت ہے، اگر کہیں نہیں جانا تو مجھے بتائیے، میں جمعیت علماء اسلام میں آپ کی بات کرا دیتا ہوں، ورنہ ایم کیو ایم میں آپ کی بات کرا دیتا ہوں۔ اپنے لیے بندوبست کریں،
اگلا آپ کا کوئی ٹھکانا نہیں ہے پی ٹی آئی میں. پی ٹی آئی رہے گی نہیں تو آپ کہاں رہیں گے؟ ٹھیک ہے کھلے بیچیں گے، اختیار بری صاحب جلیبیاں آپ کا بیچیں گے، پوائنٹ آپ کا ادھر جائیں گے. دوستو چس تو اب لے گئے ہوں گے، مزہ تو آیا ہوگا آپ کو. بات یہاں پہ ختم نہیں ہو رہی، ویڈیو صرف لمبی ہو رہی ہے. اب کیا کرتے ہیں کہ میں جو ویری نیکسٹ ویڈیو بناتا ہوں نا، اس کے اندر میں کم بولوں گا، آپ کو ایسی ایسی چترول دکھاؤں گا. کس کی طرف سے؟ قادر پٹیل کی طرف سے. کس کی؟ وہ جو اسد کیسر اور وہ جو ان کا پٹھان بنا پھرتا ہے وہ بڑھ گیا. او ہو قسم سے، سوری قسم سے نہیں کہنا چاہیے، یقین کریں آپ کہ بڑا مذاق رہے گا. آپ اس کو اگلی ویڈیو بناؤں گا، لیکن آپ نے اپنا وعدہ نہیں بولنا، وہ وعدہ یاد رکھنا ہے. چینل کو سبسکرائب تو آپ نے کر لیا ہے، اور بھی دوست جو دیکھیں گے وہ بھی انشاءاللہ کریں گے. اس کو دوستوں سے بھی کروانا ہے. مجھے تھوڑی سپورٹ چاہیے آپ کی. یہ ہماری گپ شپ قائم رہے گی، چلتی رہے گی گپ شپ. اس سپورٹ کے لیے ضروری ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں. دعاؤں میں آپ مجھے یاد رکھیے گا، میں دعاؤں میں آپ کو یاد رکھوں گا. اللہ حافظ.